بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ میٹھے کے بغیر خوشیاں تو ویسے ہی پھیکی لگتی ہیں۔ بیکویل کیک ہاؤس کے خوشنما اور تازہ ترین ڈرائی فروٹ سے بنے چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر کے ساتھ، جی ہاں، شہر حیدرآباد میں پہلی مرتبہ بیکویل کیک ہاؤس کی شاندار پیشکش۔ نمبر 1 کوالٹی کی زعفران، بادام، پستہ اور بھی کئی ڈرائی فروٹس کی میل جول میں تیار کی گئی چوبے کی پوری اور شاہی چاول کی کھیر، کیونکہ ہم رکھتے ہیں آپ کی خوشیوں کا خیال۔ سویگی اور زومیٹو سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ بیکویل کیک ہاؤس، ٹولی چوکی، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ موساد ہیڈ کوارٹرز پر حزب اللہ کا غیر معمولی حملہ، کہا پیجر اور واکی ٹاکی اٹیکس کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، فلسطین کی تائید میں کارروائیاں کرتے رہیں گے۔ لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملے، حزب اللہ کمانڈو سمیت 15 جاں بحق، پیر کی کارروائی میں شہادتیں 569 ہو گئیں۔ حزب اللہ اسرائیل مکمل جنگ کے اندیشے، کئی ملکوں نے شہریوں کو واپس بلا لیا، جنرل اسمبلی میں مسئلہ چھایا رہا۔ عراق، ایجپٹ اور جارڈن کے وزیروں کی ملاقات، غزہ اور لبنان کی صورتحال پر بات چیت، اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ حزب اللہ عظیم قربانیاں دے رہی ہے، آخرکار فتح حاصل کرے گی، بے قصوروں کو ہلاک کرنا بہادری نہیں، خامنہئی کا خطاب۔ غزہ میں نسل کشی جاری، جنگ کے 355 دن، درجنوں فلسطینی جاں بحق اور زخمی۔ جموں کشمیر میں دوسرے مرحلے کی ووٹنگ، عوام کا جوش و خروش، راہل گاندھی نے کہا ریاست کے درجے کے لیے لڑیں گے۔ کسان قانون کے خلاف صرف بعض ریاستوں میں احتجاج ہوا، ہریانہ الیکشن سے پہلے کنگنا کا بیان، بی جے پی نے ڈانٹ پلائی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حزب اللہ نے قدر 1 بیلسٹک میزائلز کے ذریعے تل ابیب کے قریب اسرائیل کے انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز موساد پر حملہ کیا۔ یہ ایسا پہلا موقع ہے جب موساد پر حملہ کیا گیا۔ حزب اللہ نے کہا کہ موساد کا یہ ہیڈ کوارٹر مزاحمت پر حملوں کے لیے ذمہ دار تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ حالیہ واکی ٹاکی اور پیجر اٹیکس میں اس ہیڈ کوارٹر کا رول تھا، جس میں سینکڑوں لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ حزب اللہ نے کہا کہ یہ آپریشن غزہ پٹی میں ہمارے فلسطینی بھائیوں اور ان کی بہادری کی تائید اور لبنان اور اس کے عوام کی حفاظت کے لیے ہے۔ حزب اللہ کے حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو یونائیٹڈ نیشنز کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں وہ عالمی لیڈر سے تازہ بحران پر بات چیت کریں گے۔ وہ ہفتے کی رات اسرائیل واپس ہو جائیں گے۔ نارتھ اسرائیل کے کئی مقامات پر حزب اللہ نے حملے کیے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ بعض لوگ زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے حوالے سے کہا گیا کہ اس نے تل ابیب میں حزب اللہ کے میزائلز کو روکا۔ حزب اللہ نے اپنے سینئر کمانڈرز کی شہادت کا اعلان کیا ہے۔ ایک کمانڈر کی پہچان ابراہیم محمد قیسی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ دوسرے جو کمانڈر ہیں وہ حاجی فراز ہیں۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے لبنان میں ساؤتھ لبنان اور بیکا ویلی میں کئی حملے کیے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ حملے جاری رکھے ہوئے، ان حملوں میں حزب اللہ کے ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ لبنان سے ہزاروں لوگ تخلیہ کر رہے ہیں۔ لبنان کی خانہ جنگی کے بعد سے اب تک کے سب سے بدترین حملے میں جاں بحق لوگوں کی تعداد کم سے کم 569 ہو گئی ہے۔ پیر کو یہ حملے کیے گئے تھے۔ لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ مرنے والوں میں کم سے کم 50 بچے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ حزب اللہ کے خلاف اپنے آپریشن تیز کرے گی۔ اس طرح اب جنگ کا رخ لبنان کی طرف مڑ گیا ہے۔ لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیل کے تازہ حملوں میں 15 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایران کی مدد رکھنے والی حزب اللہ تنظیم نے کہا کہ وہ اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کر رہی ہے اور فلسطین سے یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے کہا کہ وہ حزب اللہ کے خطرے کو مٹانا چاہتا ہے۔
اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا ہے کہ لبنان میں زمینی آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے. یہ رپورٹ اس وقت سامنے آئی ہے جب دونوں یعنی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان تناؤ اپنی انتہا پر ہے. اسرائیلی وزیر دفاع یوف گیلنٹ نے زمینی کارروائیوں کی تیاریوں کے سلسلے میں اسرائیلی فوجیوں سے ملاقات کی. اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان مکمل جنگ کے اندیشوں کے بیچ دنیا بھر میں تشویش پائی جاتی ہے. ایسے میں برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے لبنان میں رہنے والے برٹش نیشنل سے کہا کہ وہ فوری لبنان کو چھوڑ دیں. امریکہ، کینیڈا، فرانس، جاپان اور دوسرے ملکوں کے شہریوں کو بھی ان کی حکومتوں نے ایسا ہی آرڈر دیا ہے. UN جنرل اسمبلی کی میٹنگ جاری ہے. اس میٹنگ میں غزہ اور لبنان کی صورتحال چھائی ہوئی ہے. کئی ملکوں نے لبنان اور غزہ میں اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی. ترکی کے صدر طیب ایردوان نے UN جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کا کمپیریزن ہٹلر سے کیا اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا. امریکی صدر جو بائیڈن نے صدر کی حیثیت سے جنرل اسمبلی سے آخری بار خطاب کیا. انہوں نے غزہ اور یوکرین کا مسئلہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ امریکہ ایجپٹ اور قطر کے ساتھ مل کر جنگ بندی کی کوششیں کر رہا ہے. گواٹیمالا کے صدر نے جنگوں اور تباہیوں کو روکنے میں عالمی اداروں کی ناکامی پر غصے کا اظہار کیا. انہوں نے سیکیورٹی کونسل کے مستقل ارکان کے ویٹو پاور پر تنقید کی اور ویٹو پاور کو برخاست کرنے پر زور دیا. عراق، ایجپٹ اور جارڈن نے غزہ اور لبنان میں اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی. نیو یارک میں ان ملکوں کے وزیروں کی ملاقات ہوئی. بعد میں ایک بیان جاری کیا گیا جس میں تینوں ملکوں کے فارن منسٹرز نے آپسی تعاون اور قاہرہ میں ہونے والی میٹنگ کے انتظامات پر بات چیت کی. تینوں ملکوں کے وزیروں فوز حسین، ایمن صفادی اور عبدالعتی بدر نے غزہ اور لبنان میں اسرائیل کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت خطے کو جنگ میں دھکیل رہی ہے. انہوں نے سیکیورٹی کونسل سے کہا کہ وہ تناؤ کم کرائے. ایجپٹ کی وزارت خارجہ نے تناؤ کم کرنے پر زور دیا. تینوں ملکوں نے اس بات کی طرف نشاندہی کی کہ صورتحال بگڑنے کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے. ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ حزب اللہ عظیم قربانیاں دے رہی ہے اور آخرکار وہ فتح حاصل کرے گی. خامنائی نے ایران عراق جنگ کی یاد میں ہونے والی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. اس میٹنگ میں سابق فوجیوں نے بھی حصہ لیا. ایران عراق جنگ کی یاد میں یہ ہفتہ منایا جاتا ہے جسے ہفتہ مقدس دفاع کا نام دیا گیا ہے. سپریم لیڈر نے لبنان میں اسرائیل کے تازہ حملوں اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے کہا کہ حزب اللہ کی بعض اہم شخصیتیں شہید ہوئی ہیں لیکن اس سے حزب اللہ اور مزاحمتی تحریک کو کمزور نہیں کیا جا سکتا اور اسے گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. سپریم لیڈر نے کہا کہ اب تک فتح حزب اللہ کی ہوئی ہے. بے قصور لوگوں کو مارنا کوئی بہادری نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ فلسطین اور اقصی کی مدد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. انہوں نے کہا کہ فلسطین اور غزہ کے لوگ حقیقی معنوں میں اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں. فلسطین اور لبنان کے خلاف اس جنگ میں کافر اور شیطانی دشمن کے پاس جدید ہتھیار ہیں. امریکہ اس کے ساتھ ہے. ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ لبنان میں اسرائیلی حملوں کا ساتھ دے رہا ہے. پزشکیان نے کہا کہ مکمل جنگ کی صورت میں حزب اللہ اکیلی نہیں رہے گی. جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پزشکیان نے کہا کہ ایران عالمی امن چاہتا ہے اور اسرائیل کے جرائم کا خاتمہ چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران مغربی ملکوں کے ساتھ تناؤ کم کرنے کا بھی خواہش مند ہے اور عالمی طاقتوں کے ساتھ نیوکلیئر ڈیڈ لاک کو دور کرنے کے لیے بات چیت کرنے تیار ہے. دنیا کے کئی ملکوں میں جنگ کے خلاف مظاہرے کیے گئے. امریکہ میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. الگ الگ شہروں میں یہ احتجاج کیا گیا جس میں سان فرانسسکو، واشنگٹن، نیو یارک وغیرہ شامل ہے. کیتھولک عیسائیوں کے رہنما پوپ فرانسس نے لبنان جنگ روکنے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ لبنان سے آنے والی خبروں پر انہیں بہت افسوس ہوا. انہوں نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی تناؤ کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گی. غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی جاری. غزہ جنگ کے 355 دن پورے ہو گئے ہیں. صرف 10 دن بعد جنگ کا 1 سال مکمل ہو جائے گا. 7 اکتوبر 2023 سے یہ غیر معمولی جنگ جاری ہے جس کے دوران اسرائیل نے انسانیت کی تمام حدیں پار کر دی ہیں اور سویلینز خاص طور پر عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو نشانہ بنایا ہے. غزہ کی 95% آبادی بے گھر ہے. چہارشنبے کو بھی جنگی ہوائی جہازوں اور توپ خانے سے کئی حملے کیے گئے جن میں درجنوں فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے. تازہ حملوں میں خان یونس، بیت اللہ اور دوسرے مقامات کو ٹارگٹ کیا گیا. دیر البلح میں اسرائیل کے ایک حملے میں ایک حاملہ عورت اور اس کے 4 بچے شہید ہوئے. بریجی ریفیوجی کیمپ پر بھی حملہ کیا گیا. اسرائیل نے مغربی کنارے میں کارروائیاں جاری رکھیں. جنین کے 2 ہاسپٹلز کو گھیر لیا گیا. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج کی کئی گاڑیاں ابن سنا اور جنین علاقے میں داخل ہوئی اور ہاسپٹلز کو گھیر لیا. گرفتاریوں کی کوئی خبر نہیں ہے. یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے UN جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے یوکرین کی مدد بڑھانے پر زور دیا. انہوں نے یہ خطاب ایک ایسے وقت کیا جب رشیا نے یوکرین میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں.
जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले के तहत वोट डाले गए। पहले मरहले की तरह दूसरे मरहले में भी काफी जोश व खरोश देखा गया। एक अंदाजे के मुताबिक 60% पोलिंग हुई। पोलिंग स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें देखी गईं। 26 असेंबली हलकों के 3502 पोलिंग स्टेशन पर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई। इनमें 3 जिले कश्मीर वादी के और 3 जम्मू के थे। ये जिले रियासी, राजौरी, पूंछ, श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल है। आर्टिकल 370 बर्खास्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहले इलेक्शन से इस मरहले में जुमला 249 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला भी शामिल है, जो 2 हलकों से लड़ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को एक पीडीपी के उम्मीदवार से एक हलके में काफी सख्त मुकाबला है, जो एक ड्राइवर रह चुके हैं। दूसरे मरहले में 25 लाख से ज्यादा वोटर्स वोट देने के अहल थे। आपने वोट डाल दिया? बिल्कुल, मैंने वोट डाल दिया। दबाया तो क्या मुद्दे थे? यहाँ के मसाइल बहुत हैं, मैंने वोट डाला है। यहाँ के मसाइल हल होने चाहिए, जो भी मसला है यहाँ का हल होना चाहिए। 10 साल बाद जमहूरियत की वापसी। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसमें खुश हैं। इलेक्शन 10 साल के बाद हुए, ये पहले होने चाहिए, मगर 10 साल के बाद हुए तो भी ठीक है। हाँ, आपने पौधे भी लगाए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने लगाया है, पौधा भी लगाया है। कितना खुश महसूस हम कर रहे हैं? हम खुशी महसूस कर रहे हैं। हालात ठीक हो रहे हैं, हालात अच्छे भी हैं, और हमने इसीलिए वो डाला है। यहाँ के हालात अच्छे होने चाहिए मजीद, और यहाँ के जो मसाइल हैं, जो कोई भी मसला है, वो हल होना चाहिए। मैं नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अजी करमदी। करमदी जी, कितनी उम्र है? 102 साल। वोट डाल के आए, 10 साल के बाद इलेक्शन हो रही है, क्या 10 कहेंगे? साल के बाद इलेक्शन हो रही है, बड़ा अच्छा होगा। अच्छी कोई गवर्नमेंट आएगी, चलो बच्चे हैं, कारोबार कोई खुलेगा तो बड़ी अच्छी बात है। आज ये किसी की गवर्नमेंट आए, किसी की भी आए, पर लेकर आनी चाहिए, किसी की अच्छी गवर्नमेंट आनी, अच्छी गवर्नमेंट बननी चाहिए। जी, आज तक कितनी बार वोट डाला आपने? मैंने कोई 25 बार वोट डाल दिया। 25 दफा वोट डाले होंगे मैंने, अंदाजा मेरा है 25-30 बार डाले। पहली बार जब वोट डाला तो कोई याद है उसका? नहीं, कोई याद नहीं। आजादी के बाद? आजादी के बाद हाँ डाले तो सब कर दिया मैंने। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद के लिए हर वोट नाइंसाफी के चक्रव्यूह को तोड़ेगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के वोटर से अपील करते हुए ये बात कही। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी वोटिंग से पहले जम्मू कश्मीर के वोटर्स से अपील की। उन्होंने वोटर से कहा कि वो अपने मुस्तकबिल के लिए वोट दें। राहुल गांधी ने बाद में कहा कि वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी ने जम्मू में एक रैली से खिताब किया। जम्मू में पोलिंग का आखिरी मरहला 1 अक्टूबर को होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में मुहिम जारी रखी। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो वो अपनी अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से रियासत को तबाह कर देगी। 5 अक्टूबर को होने वाले असेंबली इलेक्शंस के लिए गोहाना में मुहिम चलाते हुए मोदी ने रिजर्वेशन के मसले पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट और एक्ट्रेस कंगना रनौत के होश ठिकाने आने लगे हैं। किसान कानून के बारे में बयानों के लिए तनकीदों के दरमियान कंगना ने कहा कि उनके ख्यालात शख्सी हैं और पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। हिमाचल प्रदेश बीजेपी ने भी कंगना के बयानात से दूरी अख्तियार की। बाद में कंगना ने एक पोस्ट में कहा कि किसान लॉज के बारे में जो ख्यालात उन्होंने जाहिर किए हैं वो उनके शख्सी ख्यालात हैं और पार्टी के ख्यालात की नुमाइंदगी नहीं करते। मंडी हल्के में खिताब करते हुए कंगना ने कहा था कि किसान लॉज के बारे में एहतजाज सिर्फ कुछ रियासतों में हुआ। कांग्रेस ने कहा कि ये इल्जामात इस बात का इशारा है कि बीजेपी किसानों के कानून वापस लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन हरियाणा के अवाम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। कंगना ने ये बयान एक ऐसे वक्त दिया जब हरियाणा में कुछ दिन बाद ही इलेक्शंस होने वाले हैं। किसानों ने एग्रीकल्चर लॉज के खिलाफ 1 साल तक बड़े पैमाने पर एहतजाज किया था, जिसके बाद हुकूमत ने इन कानूनों को वापस ले लिया था। समझा जा रहा है कि बीजेपी की क़यादत ने कंगना को नाजुक वक्त पर यानी हरियाणा के इलेक्शंस के वक्त पर ऐसे बयान के लिए डांट पिलाई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने अपने शौहर मोहसिन अख्तर मीर से तलाक की कार्रवाई शुरू कर दी है। 8 साल पहले उनकी शादी हुई थी। रंगीला एक्ट्रेस ने अब तक अपने ऑफिशियल अकाउंट पर ऐसा कोई इशारा नहीं दिया, लेकिन उनके करीबी लोगों ने कहा कि उर्मिला ने तलाक की कार्रवाई शुरू कर दी है और एक अदालत में दरख्वास्त दाखिल कर दी है। मोहसिन एक कश्मीरी बिजनेसमैन और मॉडल हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं।
मीठे के बगैर खुशियां तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताजा तरीन ड्राई फ्रूट से बने चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स की मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। मोसाद हेडक्वार्टर्स पर हिजबुल्लाह का गैर मामूली हमला, कहा पेजर और वॉकी टॉकी अटैक्स की मंसूबाबंदी की गई थी, फलस्तीन की ताईद में कार्रवाइयां करते रहेंगे। लेबनान में इसराइल के ताज़ा हमले, हिजबुल्लाह कमांडर समेत 15 जाम बहक। पीर की कार्रवाई में शहादतें 569 हो गईं। हिजबुल्लाह इसराइल मुकम्मल जंग के अंदेशे, कई मुल्कों ने शहरियों को वापस बुला लिया। जनरल असेंबली में मसला छाया रहा। इराक, इजिप्ट और जॉर्डन के वजीरों की मुलाकात, गाजा और लेबनान की सूरत हाल पर बातचीत, इसराइली हमलों की मज़म्मत। हिजबुल्लाह अजीम कुर्बानियां दे रही है, आखिरकार फतेह हासिल करेगी। बेकसूरों को हलाक करना बहादुरी नहीं, खामनाई का खिताब। गाजा में नस्ल कुशी जारी, जंग के 355 दिन, दर्जनों फलस्तीनी जाम बहक और जख्मी। जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले की वोटिंग, अवाम का जोश व खरोश। राहुल गांधी ने कहा रियासत के दर्जे के लिए लड़ेंगे। किसान कानून के खिलाफ सिर्फ बाज रियासतों में एहतजाज हुआ। हरियाणा इलेक्शन से पहले कंगना का बयान, बीजेपी ने डांट पिलाई। ये थी आज की खबरें। फिजूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।